بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے نکل کر جب فلسطین پہنچے تو وہاں قیام کیا اور عمارتیں بنوائیں۔ روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک حیات تھا، اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکام بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور رضائے الہی سے ایک پتھر جنت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا اے ابراہیم، یہ تمہارا قبلہ ہے۔ بس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر وہ سب لوگ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم وہاں رہنے لگے اور آپ کی اولاد بھی وہاں پیدا ہوئی۔ فرمان الہی ہوا، اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا، اے نمرود، تو میرے اوپر ایمان لے آ اور میرا کلمہ پڑھ لے۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا کہ میں آسمان پر جانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر نکال لوں گا۔ اب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اتفاق سے شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تابوت کے چاروں کناروں پر 4 گدھوں کو باندھو، ایک رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، اس کے بعد ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا ارادہ کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے اور تھوڑے ہی عرصہ میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ اب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا۔ نمرود اپنے ساتھ ایک شخص کو لے کر اس تابوت میں سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا، تیر کمان میں ڈال کر آسمان کی طرف پھینکنے لگا۔ اس وقت اس شخص نے اس سے کہا کہ اے مردود، تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر مار کر ملک آسمان اس سے چھین لینا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے ہیں، اور وہ قہار و جبار ہے، تو سب سے بدبخت ہے۔ یہ سن کر نمرود نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے نیچے دھکیل دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس کو بے حساب و کتاب جنت میں لے گئے۔ نمرود نے جب تیر آسمان کی طرف پھینکا، اس وقت جناب باری سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف واپس پھینک دو۔
تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا، اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف پھینک دوں تاکہ وہ اللہ کی درگاہ سے نا امید نہ جائے۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس کی کہ یا الہی، تو اس بے گناہ کو دشمن کی تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ بس حضرت جبرائیل نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے۔ بس جو گوشت اس نے اوپر کی طرف باندھا تھا اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو فوراً زمین پر آ پہنچے۔ جب نمرود زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم سے کہنے لگا، دیکھ، تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے، تیرے تیر پر جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے۔ اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور سب مقہور، اور وہ رازق ہے سب مرزوق، اور وہ خالق ہے اور سب مخلوق۔ پھر اس لعین نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس مردود نے مشرق اور مغرب، روم اور ترکستان، ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال باطل اور فکر بیہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر و فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے نمرود، کچھ تو شرم کر کہ وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ذرا تو ڈر، اور اپنا خالق جان کر اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی کہ اے الہی، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ بس نمرود نے اپنا لشکر و فوج تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، کر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی، حکم آیا، تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا، تیری مخلوقات میں سے مچھر سب سے ادنا مخلوق ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی، کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ایک ایک سوار کے مقابل ایک ایک مچھر
مچھر ہو جائے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ ان میں سے کھول دیا۔ مچھر بادل کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکرگاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھرو، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا کہ اے نمرود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی۔ نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے، تو اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نعرہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و غل سے نمرود کے لشکروں کے زمین میں زلزلہ آ گیا تھا۔ بس آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنک ان کے سروں میں مار کر چبو چبو کر مغز اور گوشت اور پوست، رگوں آنت خون سواری سمیت سب کا سب کھا گئے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی موٹے نہ ہوئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان کی کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکرگاہ میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر کانا، لنگڑا، لولا، غرض کے ہر عضو میں اس کے نقص تھا۔ وہ مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے گا۔ اللہ نے اس کی عرض قبول کی۔ نمرود اپنے گھر کی طرف بھاگا تو گھر میں جا کر سوچنے لگا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو نہ مار سکا۔ اچانک وہ لنگڑا مچھر اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کھا گئے۔ کہہ کر اس نے مچھر کو پکڑنا چاہا، تو وہ مچھر اس کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ 40 دن اسی طرح پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست آشنا، نوکر چاکر اس کے سر پر جوتیاں مارتے تو اس سے کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ اس دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور میری طرف اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا کہ اے نمرود، میرے اوپر ایمان لے آ اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ نمرود نے کہا کہ وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تب تو ایمان لے آئے گا۔ نمرود کے گھر کی ہر ایک چیز بلند آواز میں گواہی دینے لگی۔ نمرود نے اپنے نوکروں سے کہا کہ گھر کی تمام چیزوں کو جلا کر دریا میں ڈال دو۔ نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اب کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول برحق ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام در و دیوار اور ستون اور سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ اسی وقت سب چیزیں بلند آواز میں گواہی دینے لگیں۔ پھر نمرود نے سب چیزوں کو گرا کر آگ لگا دی۔ پھر کہنے لگا ابراہیم بتا
بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرے بدن کے کپڑے گواہی دیں گے۔ اسی وقت نمرود کے کپڑوں نے گواہی دی تو نمرود نے ان کو بھی اتار کر جلا دیا۔ نمرود پھر کہنے لگا اور کون بولے گا؟ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اے ابراہیم، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ جب وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا، وہ مردود وہیں مر گیا اور جہنم واصل ہوا، قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ نمرود کے سر پر سونٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ شب و روز اس کو سونٹا مارا جاتا تو اس کو کچھ آرام آ جاتا تھا۔ اس طرح جب رات دن سونٹے لگاتے لگاتے 40 دن گزرے، نوکر تنگ ہو گیا، آخر غصہ ہو کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک سونٹا ایسا مارا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بیجا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔